بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محمد بن قائد الوانی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے ہم سے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب میں بچپن میں حج کے دنوں میں بازار میں جا رہا تھا، وہاں میرے آگے آگے ایک بیل جا رہی تھی۔ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، کیا تجھے ان کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو وہ گھبرا کر گھر لوٹ گئے۔ گھر جا کر اپنی چھت پر چڑھ گئے۔ چھت پر دیکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد حضور غوث پاک اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گئے تو ان سے جا کر کہا کہ آپ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیں، آپ مجھے بغداد شریف جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم حاصل کر سکوں اور لوگوں کو میں تبلیغ کر سکوں۔ تو والدہ ماجدہ نے اس کی وجہ پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے وہ بیل والا واقعہ سنا دیا۔ تو حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے 80 دینار لا کر آپ کو دیے، جو کہ آپ علیہ الرحمہ کے والد کی وراثت تھی۔ تو حضور غوث پاک نے ان میں سے 40 دینار اپنے پاس رکھ لیے اور 40 دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ تو آپ علیہ الرحمہ کی والدہ ماجدہ نے وہ 40 دینار آپ کو ایک کپڑے میں باندھ کر آپ کے سپرد کر دیے۔ آپ علیہ الرحمہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کہا کہ اے بیٹے، ہمیشہ راست گوئی اور سچ بولنا۔ آپ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جیلان تک مجھے باہر الوداع کرنے کے لیے آئے، اور جب میں جانے لگا تو میری والدہ الوداع کہتے ہوئے کہتی ہے کہ اے بیٹے، میں نے تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور اب میں تمہارا چہرہ، تمہارا منہ قیامت کے ہی دن دیکھوں گی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد شریف ایک قافلے کے ہمراہ نکلا تو راستے میں ہمدان میں 60 ڈاکو ہم قافلوں پر لوٹ پڑے۔ 60 ڈاکو نے ہم قافلوں کو لوٹ لیا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب ڈاکو نے ان کو لوٹ لیا اور میں اکیلا ہی رہ گیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کپڑے میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ڈاکو مذاق کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ تو ابھی لڑکا ہے، یہ بھی بچہ ہے، اس کے پاس کہاں سے ہوگے؟ وہ مذاق کرتے ہوئے اس نے اس بات کو حقیقت نہ مانا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی آ کر کہا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو وہ ڈاکو کہتا ہے کہ وہ 40 دینار کہاں ہے؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے بتایا کہ میرے 40 دینار میرے کپڑے میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے بھی مذاق کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب سب ڈاکو اپنے سردار ڈاکو کے پاس جمع ہوئے تو وہ وہاں جا کر انہوں نے میرے بارے میں بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ حضور غوث پاک کو اس سردار کے پاس لے جایا گیا۔ سب ڈاکو اپنا اپنا مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ تو جب ڈاکو نے حضور غوث پاک کی تلاشی لی تو آپ علیہ الرحمہ کے پاس سے 40 دینار نکلے۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ وہ سردار مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے لڑکے، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ علیہ الرحمہ کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو کہا کہ اس کی تلاشی لو۔ وہ ڈاکو جو کہ آپ علیہ الرحمہ کی تلاشی لے رہا تھا، اس نے جب سچائی دیکھی تو وہ تعجب میں ہو کر کہنے لگا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے مادہ کیا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، لیکن تم نے دینار ہوتے ہوئے تم نے سچ کیوں بولا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ کی نصیحت۔ تو ڈاکوؤں کا سردار بولا کہ وہ نصیحت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے نصیحت کی کہ اے بیٹے، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس لیے میں نے اس نصیحت پر ان سے وعدہ کیا تھا جس کے سبب میں نے آپ سے سچ بولا۔ تو یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں کے کیے ہوئے وعدے سے نہیں پھرا، جبکہ میں نے اپنی ساری عمر گزار دی کہ میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف ہی اپنی ساری عمر گزار دی۔ یعنی جب اللہ عز و جل نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، اللہ عز و جل نے سچائی کا حکم دیا، تو میں ساری عمر جھوٹ بولتا رہا، جبکہ ایک بچہ اپنے ماں کے کیے ہوئے وعدے سے نہیں پھرا۔ تو حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ وہ ڈاکوں کا سردار اور اس کے ساتھ جتنے اس کے ساتھی تھے وہ سب میرے ہاتھ پر تائب ہوئے اور قافلے کا لوٹا ہوا مال سب کا سب واپس کر دیا۔